بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے قانون مشیت پر بات کر رہا ہوں۔ پہلے میں یا شاء پر بات کی ہے کہ جس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ صحیح مفہوم اگر بولا جائے گا تو پھر کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بھی مفہوم سامنے آ گیا، اور اس سے کوئی نہ جبری عقیدہ کو پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مسئلہ تقدیر پیدا ہوتا ہے، نہ ہی آپ کا ایمان بالآخرت خراب ہوتا ہے۔ جو اللہ کا بتایا گیا ہے کہ تم سے جواب دہی ہونی ہے، تو سب کاموں کا بندہ ہی ذمہ دار ہے، اس لیے اس سے جواب دہی ہونی ہے۔ چلیں آگے، ایک اس کی اگلی کڑی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لو شاء اللہ ہو۔ قرآن کریم میں یہ ترکیب متعدد مقامات میں آئی ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اگر اللہ چاہتا تو۔ اس کا صحیح ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ اس قسم کا قانون مشیت مقرر کر دیتا تو ایسا ہو جاتا۔ قانون جو اس وقت مقرر ہوا، عالم امر سے عالم خلق یوں ہی ہوا، 7 قوانین بن گئے، اس وقت جو اگر طے کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ اس قسم کا قانون مشیت مقرر کر دیتا تو ایسا ہو جاتا۔ مثلا اگر کہا جائے کہ نمک نمکین کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا قانون مشیت یہ ہے کہ نمک نمکین ہو، یہ اس وقت طے ہو گیا۔ میٹھا میٹھا کیوں ہے، یہ اس وقت طے ہو گیا۔ پانی نشیب کی طرف کیوں بہتا ہے، یہ اس وقت طے ہو گیا۔ یہ پیاس بجھائے گا، اس وقت طے ہو گیا۔ آگ حرارت پیدا کرے گی، یہ اس وقت طے ہو گیا۔ یہ ہے بات، اس وقت جو کہتا ہے اگر اللہ کا اس قسم کا قانون مشیت مقرر کر دیتا تو ایسا ہو جاتا۔ اگر اس کا قانون مشیت یہ ہوتا کہ نمک میٹھا ہو تو نمک میٹھا ہو جاتا۔ اس وقت طے کر دیا اس نے کہ نمک نمکین ہوگا، یہ میٹھا نہیں ہو سکتا، میٹھا نہیں ہوگا۔ اس کی بات میں آگے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہاں بات جو سمجھانا مقصود ہے یہ ہے کہ قانون مشیت اس وقت یہ طے ہو گیا، قانون مشیت کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں پھر تھوڑا سا جاؤ آگے بن جاتا ہے بندے کے معاملے میں۔ انسان کے معاملے میں قانون مشیت کیا طے ہوا، اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہے کرے، یہ ہے اس وقت طے ہوا۔ عالم امر سے عالم خلق جب بنا تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سب کچھ اس وقت طے ہو گیا۔ پھر آپ کہیں گے جی پھر کیا مصیبت ہے؟ پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا مقدر پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت جو انسان کے بارے میں طے ہوا وہ پتہ کرو کیا ہے، وہ تھا اعملوا ما شئتم۔ یہ حامیم السجدہ کی 40 نمبر آیت ہے کہ تمہارا جو جی چاہے کرو، دونوں رستے تمہارے سامنے ہیں۔ وہ اس آیت کے حوالے سے دیکھیں کہ بتاؤ، خود سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو امن و امان سے قیامت والے دن آئے گا وہ اچھا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آنی چاہیے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو آگے یہ لفظ ہے اعملوا ما شئتم، تمہارا جو جی چاہے کرو، چاہے وہ آگ میں ڈالنے والے کام کرو، چاہے وہ دوسرے کام کرو۔ تو یہ ہے بندے کے بارے میں۔ یہاں ہم غلطی کھا گئے ہیں، بہت مغالطہ کھا گئے ہیں کہ اب کچھ ہو رہا ہے، بندے کو آزادی ہے، بندے کے معاملات میں اللہ مداخلت نہیں کرتا بالکل۔ چلے میں بات لو شاء اللہ ہو کی بات کر رہا ہوں تو وہ اس ضمن میں کر دی کہ نمک نمکین کیوں ہے، میٹھا میٹھا کیوں ہے، فلاں فلاں، یہ بات اس وقت طے ہو چکی ہے۔ اس لیے ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اب کیا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر اللہ چاہے تو اب بھی نمک میٹھا ہو سکتا ہے، لو کا مفہوم آگے تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر اللہ چاہے تو اب بھی نمک میٹھا ہو سکتا ہے، آپ ذرا تبلیغی جماعت والے جو لوگ ہوتے باتیں سنا کریں ان کی، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، یہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا کے ایمان خراب کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کرنا اس بات پر
اگر اللہ چاہے تو اب بھی نمک میٹھا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ ایسا چاہے گا نہیں، یہ اگلی بات ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں، یہ ایمان آپ کا ہونا چاہیے۔ کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس نے قوانین مشیت مقرر کر دینے کے بعد خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ان قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ یہ بات میرے بھائیوں سمجھنے والی ہے کہ یہ قوانین اس نے بنا دیے تو وہ کر سکتا ہے ان کو تبدیل، مگر اس نے خود ہی جب خود ہی کہہ دیا کہ میں ان قوانین میں تبدیلی نہیں کروں گا، تبدیلی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، پھر اب نہیں ہوگا۔ اب نمک نمک ہی رہے گا، میٹھا نہیں بن جائے گا۔ یہ ہر چیز لے لیں آپ نے ہنڈیا پکائی ہے، کسی چیز کی کوئی بھی گوشت رکھا ہے، وہ دال نہیں بن جائے گا۔ آپ نے وہ اس کے اوپر بھنڈی توری پکا رہے ہیں تو حلوہ نہیں بن جائے گا۔ اللہ چاہے تو کر سکتا، لیکن اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اب یہ جو کر سکتا ہے اس پر آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اس نے خود کہا ہے کہ قوانین مشیت جو مقرر کر دیے ہیں میں ان کو تبدیل نہیں کروں گا۔ میں اس سلسلے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں، میں مفہوم ہی آپ کے سامنے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی 77 نمبر آیت ہے۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ کے دستور قانون الہی میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ یہ احزاب کی 62 نمبر ہے۔ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ یہ فاتر کی 43 نمبر آیت ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے، سنت، عادت کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ فتح کی 23 نمبر آیت ہے، 23 نمبر۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ یہ انعام کی 115 نمبر آیت ہے، اور بعض جگہ پر 116 نمبر آیت ہے۔ یہ اتنی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس نے خود ہی کہا ہے کہ میں تبدیل نہیں کروں گا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی 9 نمبر آیت اس نے فرمایا ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا تو پھر نہیں کرتا۔ اگر یہ ایسا کر دے، بدل دے، تو وہ وعدہ خلافی ہوگی۔ پھر جو اس نے کیا اس کو بدل دیا، بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ یہ بات اصل آپ سمجھنے والی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس ترکیب لو شاء میں عربی زبان کی روح سے لو کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے اس گرامر کے لحاظ سے، تو میں یہ مطلب بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی گرامر کا عربی دان نہیں ہوں۔ یہ بات ہے کہ آپ اگر جانتے ہیں، یہ علماء کرام ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ لو شاء میں عربی زبان کی روح سے لو کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ وہ تو قوانین مقرر ہو چکے ہیں اس وقت، عالم امر سے جب عالم خلق وجود میں ہے اس وقت قوانین ہو چکے ہیں۔ آگے چھوٹی سی بات ہے، مشکل سی۔ سیوطی نے اتقان میں کہا ہے، ان کی کتاب ہوگی امام سیوطی کی۔ ابن ابی حاتم نے ضحاک کے طریق پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں جس جگہ بھی لو آیا ہے اس کے معنی ہیں کہ یہ بات کبھی نہیں ہوگی، یہ بات کبھی نہیں ہوگی۔ یہ میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میں۔ لو شاء اللہ کہ اب اگر اللہ چاہتا تو اب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ساری۔ یہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا آپ ان کو بالکل ذہن نشین کر کے اپنے ایمان کو آپ درست رکھیں۔ میں اس کی اگلی نشست میں اس کی کچھ اور مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، گوش گزار کروں گا۔ یہ سیوطی کی جو ہے، یہ اتقان ہے، حصہ اول ہے، 40ویں نو کوئی کتابیں ہوں گی ان کی، 40ویں نو میں یہ حصہ اول کی اتقان میں یہ بات
انہوں نے لکھی ہے کہ معنی ہے یہ بات کبھی نہیں ہوگی، عربی زبان کی روح سے لاؤ کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ بات کبھی نہیں ہوگی، کہ یعنی کہ اب نمک کبھی میٹھا نہیں ہوگا اور میٹھا کبھی نمک نہیں ہوگا، اور پانی کبھی نشیب سے فراز کی طرف نہیں جائے گا، فراز سے نشیب کی طرف ہی جائے گا، اور اس سے ہمیشہ پیاس بجھے گی، جو ڈوبے گا اس میں مر جائے گا۔ یہ بات طے ہو چکی ہے پہلے کی، جس ٹمپریچر پر ابلتا ہے اسی پر ابلے گا، جس پر یہ منجمد ہوتا ہے اسی پر منجمد ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، یہ قوانین کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارا قرآن کے بارے میں اس طرح کا مزاج ہم آتے ہی نہیں ہے، اس طرح سائنسی مزاج، ایک طرح سے میتھمیٹیکلی مزاج، اسلوب اس کا جو قانونی مزاج، دو ٹوک شرط کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اتنا ٹمپریچر ہوگا تو یہ ابلنا شروع ہو جائے گا، اتنا ٹمپریچر ہوگا تو یہ منجمد ہو جائے گا، یہ آپ کی پیاس بجھائے گا، یہ نشیب کی طرف ہمیشہ جائے گا، جس برتن میں ڈالو گے اسی کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ پانی کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں، یہ اس وقت طے ہو چکی ہیں، آپ بدل سکتی ہیں؟ نہیں بدل سکتی۔ کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے بدلنے کی؟ بدلنے کی طاقت ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں نہیں بدلوں گا، جو قوانین میں نے مقرر کر دیے ہیں میں ان کو نہیں بدلوں گا۔ میں نے آپ کو کتنی ساری آیات، آپ اس کو پیچھے کر کے پھر سن لیں، دیکھ لیں، قرآن کو کھول کے دیکھ لیں، اس نے کہا کہ میں نہیں بدلوں گا، آپ میری سنت کو، میری عادت کو، دستور کو بدلتا ہوا نہیں دیکھیں۔ یہ دستور ہے۔ دستور کسے کہتے ہیں؟ آئین کسے کہتے ہیں؟ پاکستان کا دستور آئین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا بھی دستور ہے، اس نے قانون بنائے، قوانین کے مطابق ساری کائنات چلے۔ ایسے ہی ہے ملک کیسے چلتے ہیں؟ آئین کے مطابق چلتے ہیں، تو اس نے کائنات ایسے بنا دی، کوئی قانون نہیں میں کھیلتے ہوئے بنا دی۔ قرآن میں بھی کہتا ہے ہم نے ایسے کھیلتے ہوئے اس کے بنا دیا، نہیں میرے بھائیو، یہی قوانین ہے۔ جو ترقی یافتہ اقوام ہے وہ یہی قوانین ڈسکور کرتی جا رہی ہیں اور آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم کسی اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، معجزات میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ کیا نہیں کر سکتا، بس اس کو راضی کر لو، وہ کر دے گا، وہ کام کر دے گا۔ کسی اس طرح کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں پیچھے ہیں ہم؟ اسی لیے پیچھے ہیں۔ یہ دیکھیں، بات ایمان کی ہے، ایمان کا اثر زندگی پر دیکھیں کیسا پڑتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کام کے معاملے میں کہ اللہ نہیں کرنا ہے، کچھ تھوڑا بہت اس کے لوازمات پورے کر لیے، باقی کرتا تو اللہ ہی ہے نا سب کچھ۔ یا یہ تو پھر بھی کام کے بارے میں، مصیبت کے بارے میں اللہ پر سیدھا الزام آتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے سارا کچھ، ساری مصیبتیں وہی بھیجتا ہے۔ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ پر الزام لگاتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اور دھڑلے سے باندھتے ہیں، اور جو بندہ اس بات کی نفی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منکر حدیث کہہ کر اس کی بات کوئی بند کر دیتے ہیں کہ اس کی بات کوئی سنے ہی نہ، یہ حق کی بات ہے، کوئی سنے ہی نہ سکے کہ بھائیو میں کیا بات کر رہا ہوں، میں تو اللہ کو الزام سے بچا رہا ہوں، تمہیں بچا رہا ہوں۔ تم ہزار اللہ پر الزام لگاتے رہو، اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ کچھ بھی نہیں، اپنا بگاڑو گے۔ اللہ پر الزام لگا کر اپنا نقصان کرو گے، اللہ پر بہتان لگا کر اپنا نقصان کرو گے، جھوٹ باندھ پر اللہ نے کیا نہیں، تم کہتے ہو اللہ نے کیا ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کے سلسلے میں یہ دیکھیں زندگیوں پر کس طرح ہوتا ہے، مجموعی طور پر ہماری قوم کیسی بن گئی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھے مفکر کا نام نہیں آتا، اس نے کہا تم مجھے کسی قوم کا یہ عقیدہ بتا دو کہ اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتی ہے، تو میں تمہیں اس قوم کی خصوصیات بتا دوں گا کہ قوم کیسی ہوگی، وہ اندازہ لگا لیں۔ تو کیا پتہ چلتا نہیں ہے؟ ہم اللہ کا ہم مانتے ہیں جی، اللہ کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں اللہ کو؟ ہمارا ماننا درست نہیں ہے نا، ہم تو یہ مانتے ہیں وہ جو چاہے کر دے اس کو راضی کر لو، اس کے در پر پڑے رہو ہیں، اسی کو سجدے کرتے رہو، وہ جو شاید راضی ہو جائے، شاید وہ کر دے۔ عجیب و غریب کہانیاں آپ نیٹ پر سنتے ہیں، مولوی یہی بیان کرتے ہیں آپ کو۔ تو میں سر دست یہ بات کر رہا تھا، لو شاء اللہ، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ پر بھی بات کروں گا۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، قرآن پاک میں بڑا اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ کیا ہے ہوا بات کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو کہو انشاءاللہ، یہ کیا ہوا ابھی انشاءاللہ، پھر تو کہنے سے بات ہو گئی، اللہ آپ کی طرف آ گیا۔ کریں گے بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، کس